بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرے کا ایک لازمی حصہ احرام ہے، اور احرام میں بہت ساری چیزیں ممنوع بھی ہوتی ہیں، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ احرام کیا ہوتا ہے اور احرام میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں۔ تو یہ ذرا غور سے سن لیں تاکہ احرام صحیح ہو اور احرام کے میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان چیزوں کا ارتکاب لازم نہ آئے اور کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہ آئے۔ تو احرام شروع کرنے سے پہلے انسان کو اپنی حجامت درست کر لینی چاہیے، بال کٹوا لینے چاہیے، ناخن کٹا لینے چاہیے، غسل کر لینا چاہیے، 2 چادریں انسان کو پہن لینی چاہیے، ایک تہہ بند نیچے ہو، ایک اوپر چادر ہو، اور اس کے بعد پھر احرام باندھنا چاہیے۔ تو احرام کسے کہتے ہیں؟ وہ صرف چادروں کا نام نہیں ہے، تو بلکہ احرام 2 چیزوں کا نام ہے۔ تو ایک حج یا عمرے کی نیت کرنا، یا دونوں کی نیت کرنا، جیسے حج قران میں ہوتا ہے، دونوں کی نیت ہو، یا حج کی نیت ہو یا عمرے کی نیت ہو، اور اس نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لیا جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب جب احرام یہ تلبیہ پڑھ لیا ہے، اب احرام شروع ہو گیا ہے، اور اس احرام میں کچھ پابندیاں انسان پہ عائد ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ممنوع ہو گئی ہیں، جیسے نماز شروع کرنے سے، اللہ اکبر کہنے سے کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی حج عمرے کا احرام باندھنے سے بھی کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ممنوعات مرد اور عورت کے لیے مشترک ہیں، اور کچھ ممنوعات ایسے ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے ممنوعات احرام کی فہرست مردوں کے لیے جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے ایک تو یہ ہے کہ بدن کی ہیئت کے مطابق سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، یعنی وہ کپڑے جو بدن کی ہیئت کے مطابق سلے ہوں، جیسے شلوار ہے، قمیص ہے، ہاں البتہ چادر ہے وہ درمیان سے سیلی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، تہہ بند ہے، اگلا پلہ سیلیا ہے، یا اوپر اوڑھنے والی چادر ہے، 2 کپڑے لے کے ان کو جوڑ کے بنایا ہے، سلائی کی ہوئی ہے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ تو سلے ہوئے کپڑے پہننا ممنوع ہے، اور دوسروں کے یا اپنے بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا یہ ممنوع ہے، اور چہرے اور سر کو ڈھانپنا یہ ممنوع ہے، خوشبو لگانا یہ ممنوع ہے، اور جوتے جو ہیں وہ مرد کے لیے یہ ہے کہ ایسے جوتے پہننے جس میں پاؤں کے دونوں طرف کے ٹخنے بھی ننگے رہیں، اور پاؤں کے درمیان میں چھت پہ جو اوپر ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ بھی ننگی رہے۔ اس کے لیے ہوائی چپل بھی پہنی جا سکتی ہے، اور ایسی اچھی چپل لینی چاہیے جس کی گرفت اچھی ہو، اور اچھی اچھی چپلیں مل جاتی ہیں، یا پھر بند جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابری ہوئی جو ہڈی ہے وہ ننگی ہو جائے اور دونوں طرف کا جو ٹخنے ہیں وہ ننگے ہو جائیں۔ اور اگر ایسا بوٹ نہیں ملتا تو کچھ حصہ اس کا کٹوایا بھی جا سکتا ہے۔ تو کٹوا کے بوٹ پہننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آزادی سے چل سکتا ہے، اور چپل پہن کے چلنے کی چونکہ عادت نہیں ہوتی، اور حج میں چلنا پڑتا ہے انسان کو۔ تو یہ مردوں کے لیے یہ پابندیاں ہیں، اور خواتین کے لیے جو پابندیاں ہیں وہ یہ ہے اپنے یا دوسروں کے بال کاٹنا اور چہرہ ڈھانپنا۔ خاتون جو ہے باقی بدن ڈھانپنا جو ہے اس کی کوئی پابندی نہیں، چہرہ ڈھانپنے پہ پابندی ہے کہ چہرہ نہیں ڈھانپے گی۔ البتہ جب غیر محرموں کے سامنے آنا ہے، سفر کے دوران ایسا موقع آتا ہے، تو وہاں پردہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماتھے پہ کوئی ایسی چیز لگا لی جائے اور اس کے اوپر سے پردہ کر لیا جائے، جیسے ٹوپی مل جاتی ہے، پی کیپ، اور اس کے اوپر سے نقاب ڈال لیا جائے، تو وہ چہرے کے ساتھ جڑتا بھی نہیں ہے اور پردہ بھی ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو میں خواتین کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک تو ہے بال کاٹنا، اور دوسرا عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانپنا جو ہے وہ ممنوع ہے، خوشبو لگانا ممنوع ہے، جوتے ہر قسم کے پہن سکتی ہیں۔ اور اب حالت احرام کے کچھ مسائل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حالت احرام میں صابن کا استعمال کرنا، تو خوشبودار صابن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے خوشبودار صابن استعمال کر لیا تو اس پہ دم نہیں ہوگا، صدقہ ہوگا۔ اور اگر صابن خوشبودار نہیں ہے
اور ہاتھ دھونے کی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو کر لینا جائز ہے، اور اگر باقی بدن پہ استعمال کیا ہے نہاتے ہوئے تو اس سے دم تو لازم نہیں آئے گا، جو صابن خوشبودار نہیں ہے اس کو اگر استعمال کیا ہے تو باقی بدن پہ تو دم تو لازم نہیں آئے گا، لیکن خلاف اولا ہے۔ اور بدن کی میل کو اتارنا یہ حالت احرام میں پسندیدہ نہیں ہے، میل نہیں اتارنی چاہیے۔ اور حالت احرام میں نہانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو نہایا جا سکتا ہے، اور اپنی مٹی وغیرہ گرد و غبار جو پڑی ہوئی ہے اس کو اتارا جا سکتا ہے، لیکن بدن کو مل کے میل اتارنا یہ خلاف ادب ہے، اس میں کراہت ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ احرام کے مسائل کے آخر میں ایک ضروری بات عرض کر دوں۔ احرام کے دوران میں محرم کے لیے مستحب یہ ہے کہ بار بار تلبیہ پڑھے اور تلبیہ میں آواز بلند بھی کرے۔ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں اور مرد جو ہیں وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، بہت بھی زیادہ آواز بلند نہ کریں، یعنی معمول کی درمیانی آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ میں اپنی آواز کو بلند کریں، اور جہاں جہاں تک آواز جائے گی وہ ساری اللہ کی مخلوق اس کے حج اور عمرے کی اور تلبیہ کی گواہی دیں گے۔ اور تلبیہ کے بعد مستحب یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ حضرت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب تلبیہ سے فارغ ہو تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے۔ اور فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگے اور ان کی جنت مانگے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلبیہ کو 3 بار پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد پھر 1 بار درود شریف پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔